صدر محترم قاسم غالب صاحب، عالی جناب ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب، یہ جو آج مجموعہ کی رسم اجرائی ہوئی، جناب بشارت علی خان صاحب اختر، جناب نور الحسنین صاحب، اسلم مرزا صاحب اور تمام ہی آئے ہوئے اردو کے شہدائی، السلام علیکم۔ یہ پروگرام جشن ارتقاء افضل کا 8واں پروگرام ہے اور وارثان حرف و قلم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور جناب اختر جالنوی صاحب کے کلام کو، اس کتاب کی رسم اجرائی بھی عمل میں آئی۔ جہاں تک ارتقاء افضل صاحب کا تعلق ہے، میں تفصیل میں تو جانا نہیں چاہتا اور جانا چاہوں تو بھی نہ جا پاؤں گا۔ یہ ایک اردو کے سپاہی ہے جو اردو کی راہ پر اردو کا پرچم لیے بڑھتے چلے گئے، اور آج ہم مجبور ہوئے کہ ان کے نام جشن ارتقاء افضل منائیں۔ رہ گئی بات صاحب کتاب کی، یعنی کتاب کا نام ذکر کچھ بیانوں کا، ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر اور مصنف اور قلمکار پیدا ہوئے۔ اختر جالنوی صاحب نے جالنا کے اردو ادب کو کھل کر سامنے رکھ دیا۔ 97 شعراء کے نام ان کا منظوم تعارف پیش کر دیا۔ ایک بات اور آپ کو بتاؤں، کتاب کو پڑھیں گے آپ، وہ شعراء کی فہرست کو پڑھیں گے آپ تو اس میں ایک کرارا جواب بھی ملے گا۔ کہا جاتا ہے، مشہور کر دیا گیا، اردو کے ساتھ ہر حکومت نے ناانصافی کی اور اردو کو فنا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ جیسے جیالے تھے جنہوں اردو کے قافلے کو خوب بڑھایا، اور اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو کو دشمن سمجھنے والوں، اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان سمجھنے والوں، تمہارے منہ پر یہ تماچا ہے کہ 97 نام ہے، اس میں 19 غیر مسلم شعراء ہیں۔ 19 جالنا کے اس چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا شہر تھا، تعلقہ تھا، وہاں 97 شاعروں کو کا تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا، اس میں 19 غیر مسلم ہیں۔ اب شاعر، میں تو کوئی شاعر وغیرہ ہوں نہیں، نہ ادب سے میرا کوئی تعلق، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اردو پڑھتا ہوں۔ میں نے پڑھا، شاعر کی بلندی کو یوں سمجھیے گا، میں نے یہ کتاب ہلکی سی ایک نظر ڈالی تو میں نے ایک شعر پڑھا، دیا جو جل رہا تھا بجھ گیا کیا، مخالف ہو گئی اپنے ہوا کیا، اب ذرا یہ دوسری طرف، ایسے لگتا ہے کہ کسی شاعر نے اپنا قلم اٹھایا اور اس کے ذہن میں یہی ردیف و قافیہ آیا، یہی زمین آئی، یہی خیال آیا۔ آپ ایک مشہور زمانہ شاعر
یہ اندوری راحت اندوری، ان کی زوجہ انجم رہبر، انجم رہبر، میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے سوچا کہ میں نے کہیں پڑھا ضرور ہے اس پر، کہیں دیکھا ضرور ہے، تو خیال آئے کہ ہاں میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں مشاعرے میں یہ سنا ہوا ہے۔ تو میں نے تھوڑے ذہن کے گھوڑے دوڑائے تو سمجھ میں آیا۔ اب دیکھیے دیا، اب یہ قافیہ، ردیف و قافیہ اور خیال زمین، اب غور سے دونوں شعر سنیے گا۔ دیا جو جل رہا تھا بجھ گیا کیا، مخالف ہو گئی اپنے ہوا کیا، اور محترمہ لکھتی ہیں چراغ ہونے کی ملتی ہے یہ سزائیں کیا، بجھا کر مانے گی ہم کو یہ ہوائیں کیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ شاعر جب قلم اٹھایا اس نے تو ذہن میں تو ضرور اختر جانوی کا یہ شعر ہوگا۔ یہ تمام باتیں تھوڑا سا سمجھ میں باتیں آئیں، لیکن اردو کے مت والوں، اردو کے نام پر محنتیں کرنے والوں، قلم کاروں، زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو۔ جو زمانہ ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوں، اس تعلق سے آپ کا قلم اٹھے۔ ابن صفی نے ایک مرتبہ کہا تھا، ابن صفی بھی شاعر تھے، کچھ دن انہوں نے بھی شاعری کی، شاعر تھے، وہ لکھتے ہیں کہ زندگی دار و رسن سے بھی جلا پاتی ہے، زندگی دار و رسن سے بھی جلا پاتی ہے، چھوڑیے زلف کے قصے لب و رخسار کی بات، کارواں منزل مقصود پہ کیوں کر پہنچے، راہبر راہزنوں سے جو کرے پیار کی بات۔ اور ہماری یہ راہبروں کو راہزنوں کے ساتھ ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ ہیں ضرور۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فلسطین یوں نہ جلتا، فلسطین میں اس طرح شہادتیں نہ ہوتی کہ امریکہ جیسے دشمن کے ساتھ آپ ہی کے لوگ دوستی اور کو نبھائے چلے جا رہے ہیں۔ خاموش ہے دنیا، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اب زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس ایک اور کسی شاعر کے دو شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہ اے قلم کارو، اے اردو کے شاعروں، سنو کہ جو بات کہتے سے ڈرتے ہیں لوگ، تو وہ بات لکھ۔ جو بات کہتے سے ڈرتے ہیں لوگ، تو وہ بات لکھ۔ اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ۔ جن سے لکھے تھے قصیدے وہ پھینک دے قلم، پھر خون دل سے سچے قلم کی صفات لکھ۔ بس اس سے زیادہ میں آپ سے کیا کہوں، وقت بھی نہیں اور مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں، میرا مطالعہ بھی اتنا نہیں۔ جو کچھ ذہن میں آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔